صاحب یہ کیوں کہہ رہی ہے تحریک انصاف کے الیکشن تو پی ایم ایل این کو چاہیے، پی 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 کو نہیں چاہیے؟ یہ وزیر اعظم کی تقریر کی طرح ان کی تمام گفتگو جو ہے وہ حقیقت کی بجائے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سنجیدہ مشاورت کی ہے اور اس وقت عمران خان کو گھر بھیجنے کے معاملے میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ مکمل طور پر متفق ہیں، متحد ہیں، اور ہر جگہ پر جب ان کا لانگ مارچ پہنچے گا تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ لیکن زیادہ میں آج جو یہ پریشانی ہوئی کہ ایک ایسا ملک جس کا دسمبر میں ہی بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 1400 ارب روپے پہنچ گیا تھا، آج وزیر اعظم نے، انگریزی میں کہتے ہیں ہی بروک دا بینک، انہوں نے تمام جو مالیاتی ڈسپلن اور آئی ایم ایف جو ہے اس کو توڑ کر پاکستان کی قوم کو یہ اندیا دے دیا ہے اور یہ طبل بجا دیا ہے کہ 2022 انشاءاللہ جنرل الیکشن کا سال ہے اور اس سال حکومت تبدیل ہوگی پاکستان کے عوام کی رائے سے، پتا چلا آپ کو؟ ووٹ سے۔ جی کیونکہ جتنے بھی مالیاتی اشارے ہیں وہ تو 10 روپے پیٹرول کم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، جتنے بھی مالیاتی اشارے ہیں وہ بجلی کی قیمت 5 روپے کم کرنے کے اشارے نہیں دے رہے۔ آپ کے ناظرین مجھ سے بہتر پتا ہے کہ پچھلے 3 ہفتے میں 2 دفعہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بڑھائی گئی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کامنٹ کیا ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مالیاتی پیسے اور پھر اچانک جو ہے وہ اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئے خرم صاحب یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ تمام خرم صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو فائنینشل سچویشن ہے، سبسڈیز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور وزیر اعظم نے یہ میں ایک بات کر کے پھر آپ آگے چلیے۔ خرم صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط آپ سوال تو سن لیں، شمار دیے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آگے بات کر سکتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مالی حالات جو ہے، ملک کے مالی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن پھر اپوزیشن کے تمام رہنما ہر وقت یہ کیوں کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہیں، فلاں چیز کی؟ جب آپ کو یہ احساس ہے کہ ملک کے مالی حالات، ریونیو کی سچویشن اور اس کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں آپ لوگ کہ کم کرو بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں؟ وہ کیسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ملک کے یہ جو بھیانک مالی حالات ہیں وہ آفت ناگہانی نہیں ہے، آفت آسمانی نہیں ہے، یہ آفت عمرانی ہے۔ یہ عمران خان کی نالائکی اور ان کی مافیا سرپرستی، ان کی بد انتظامی، ان کی حکومت چلانے میں ناسمجھی ہے جو ہمیں اس بھیانک حالات تک لے آئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس قابل نہیں تھی آج چند منٹ پہلے تک کہ وہ کسی بھی طرح کا ریلیف پاکستان کے عوام کو دے سکیں۔ کیا وزیر اعظم کو پتا نہیں ہے کہ پچھلے 20 ہفتے سے اگر آپ جو حساس قیمتوں کی انڈیکس ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ 20% سے زیادہ ہے؟ پاکستان کے غریب کے گلے کٹ گئے، لیکن اب جب ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کے اب تلوں میں تیل کم رہ گیا ہے اور شاید بہت جلد الیکشن میں جانا پڑ جائے، تو انہوں نے اس قسم کے جو بینک بریکنگ اقدامات ہیں، لیکن یہ اسی طرح ہے کہ ایک ڈوبتا ہوا شخص جو ہے وہ اپنے لیے تنکے تلاش کر رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے آج سخت سیاسی دباؤ میں یہ قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ انہیں بچا نہیں سکے گا، کیونکہ پاکستان میں رہنے والے جو غریب ہیں، محنت کش ہیں، مزدور ہیں، وہ پچھلے 3.5 سال سے جس اذیت کا سامنا کر رہے ہیں وہ ایک تکلیف سے دور نہیں ہوگا۔ اسی چیز پہ آگے چلتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، سینیٹر بیرسٹر جناب سید علی ظفر صاحب، بات میں بڑا وزن ہے۔ خرم دستگیر صاحب کے آرگومنٹ میں، ان کے استدلال میں بڑی جان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے تمام مالی، ریونیو کی اور ٹیکسیشن کی کنسیڈریشنز کو پس پردہ ایک طرف کیا، اس کو پس پشت کر کے انہوں نے جو تیل کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اس چیز کا غماز ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وزیر اعظم نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیرسٹر صاحب۔ پیزار صاحب، سب سے پہلے تو میں بتاؤں جو آپ کا پچھلا پروگرام تھا اس کے اندر آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، میرا خیال ہے وہ سوال بھی وزیر اعظم صاحب نے سن لیا تھا، جس پہ آپ کے کچھ گیسٹ ناراض بھی ہو گئے تھے شاید آپ سے۔ آپ نے پوچھا یہ تھا کہ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ
اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بہت نااہل ہے اور وہ کام نہیں کر رہی، ریلیف نہیں دے سکتی، ان کو فائنینسز کا نہیں پتا، گورننس کا نہیں پتا، تو آپ کے پاس کیا سلوشنز ہیں، آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ آج تک ہم نے وہ تو سنی نہیں. آپ نے جب یہ سوال پوچھا تو کوئی جواب نہیں آیا تھا اس پہ، تو آپ کے پروگرام میں کم از کم کوئی جواب نہیں سنا تھا. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہی بات پوچھی، اور پھر اس کے پوچھنے کے بعد یہ سوال کہ کیا آپشن دی ہے، آپ دیں ہمیں، ہم اس پہ تیار ہیں کرنے کے لیے کام. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی سلیوشنز دیں، اور وہ سلیوشنز میں ریلیف بھی ہے، اس میں فیوچر انسینٹیوز بھی ہیں. بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہا جس طرح ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں انسینٹیوائز کیا اور کنسٹرکشن کا بوم آیا، اس طرح وہ انڈسٹریل پیکج بھی لے کے آ رہے ہیں، اس میں بھی انسینٹیوائز کر رہے ہیں. آئی ٹی کی بات کی انہوں نے، اپنی جو اچیومنٹس تھیں وہ بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ ایک ریلیف بھی دیا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ ریلیف دیا حکومت نے، آبویسلی سوچ سمجھ کے دیا، کہیں سے جب سبسڈی جب بھی حکومت دیتی ہے تو اس کا امپیکٹ کہیں سے نکال کے ہی دیا جاتا ہے، ہوا میں تو سبسڈی نہیں دی جاتی. کیونکہ لیکن کیوں دیا؟ یہی تو کہہ رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کے حالات ہی نہیں حکومت کے ریلیف دینے والے، اس لیے ریلیف کیسے دیا؟ کیوں دیا ریلیف؟ انٹینشن کیا ہے حکومت کی؟ یہی تو کہہ رہے ہیں خرم دستگیر. جب ہم ریلیف دیتے ہیں تو یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ریلیف کیوں دیا، اور اس لیے دیا کہ الیکشن موڈ ہے. جب ریلیف نہیں پیکج آتا تو کہتے ہیں کہ حکومت کوئی عوام کے لیے کام نہیں کر رہی. تو میرا خیال ہے ریلیف کا سمپل ریزن ایک ہی ہے، اور بڑا بجا ریزن ہے، بڑی اس کی وضاحت بھی کی پرائم منسٹر صاحب نے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہاں مہنگائی ہو رہی ہے، اور اس کا جو زیادہ تر امپیکٹ ہے وہ پیٹرول پرائسز پہ ہے اور بجلی کے پرائسز پہ ہے. تو جہاں ضرورت ہے اس کو، اوگرا نے بھی کہا کہ آپ اس کو انکریز کریں، آپ اس کی پیٹرول کی پرائسز بھی اور بجلی کی پرائسز بھی اس کی وجہ سے انکریز کریں. تو اس کے بجائے حکومت نے کہا کہ عوام کو اگلے بجٹ تک ایک پیکج دیا جا رہا ہے جس میں ان کو ایک طرح سے ریلیف ملا ہے ان مہینوں کے لیے. سامنے رمضان بھی آ رہی ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ ریلیف رمضان سے پہلے دیا جائے تاکہ اس کا امپیکٹ بھی رمضان میں ہو، ان کے پرائسز پہ ہو. اور بجٹ تک انہوں نے کہا ہے کہ تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کا آرگومنٹ خاصا دلچسپ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ جون تک کے بجٹ تک اور جون کے بجٹ تک سر میں سعید غنی صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کون سا والا دیکھ رہے ہیں؟ نیشنل الیکشن دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے پہلے خورم صاحب حکومت تھوڑا سا آب و ہوا کو بہتر کرنا چاہتی ہے، اپنا امپریشن امپروو کرنا ہے؟ کون سا الیکشن؟ انشاءاللہ اب اس ملک میں جنرل الیکشن ہی ہوگا. وزیر اعظم تو نے نہیں بتایا نا کہ ان کے سارے نمبر رک جائے مجھے سعید غنی صاحب کے پاس پاکستان کی آج تک نہیں ہوئی، وہ آپ نے سر بڑا، لیکن انہوں نے بول دیا کہ بھائی آپ نے پچھلے سال بڑا بول چکے نا. وہ سعید غنی صاحب کی اس سال کے نمبرز ہیں زیادہ سے زیادہ 30 ارب تک جائیں گے، اور وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. میں پھر آؤں گا، ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا خرم صاحب، پروگرام ختم نہیں ہوا.